بھائی انگریز نے جب ایک نہیں 2 بار ہمارے نبی کو خواب میں دیکھا، اس کے بعد اس کی پوری زندگی ہی بدل گئی۔ 19 سال کی عمر میں یہ جیل چلا جاتا ہے، جہاں جیل کے اندر یہ پہلی بار اذان کو سنتا ہے، اور اس نے اس کو اتنا متاثر کیا۔ یہ اس وقت بھی عیسائی تھا اور پہلی بار اس نے جیل کے اندر اسلام کا نام سنا تھا۔ اس کے باپ نے اس کے نام پر $60,000 جن کی قیمت کروڑوں میں تھی، لیکن اسلام کی خاطر گھر چھوڑ دیا۔ وہ کروڑوں کی دولت چھوڑ دی، ماں باپ چھوڑ دیے۔ اتنی بڑی قربانی آپ کو دیکھنے سے لگ رہا ہوگا کہ نہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے، نہ سر پر ٹوپی ہے، لیکن جب اس کے بارے میں نے تحقیق کی تو کچھ ایسی بات پتہ لگی، میرا دل بھی یہ گواہی دینے لگا کہ واقعی یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار خواب میں دیکھا ہوگا۔ پہلے آپ یہ چھوٹا سا ویڈیو دیکھیے، پھر اس کا پورا سچ آپ کو بتائیں گے۔ آپ نے کبھی خواب میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ 2 بار الحمدللہ۔ اور خواب میں میں ریت میں چل رہا تھا، ایک ہوادار راستے پر جس کے اوپر چٹانیں تھیں، اور میں نے اپنے گھٹنے کے برابر سطح پر دیکھا اور ایک قدم کا نشان دیکھا، اور میں نے کہا کتنا عجیب ہے کہ پتھر میں قدم کا نشان ہے، اور میں نے خواب میں اونچی آواز میں کہا یہاں کس نے رکھا، یہ کس کا قدم ہے؟ اور میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، یہ تمہارے باپ ابراہیم کے قدموں کے نشان ہے۔ میں نے کہا کہ میرے باپ کا نام ابراہیم نہیں ہے۔ آواز آئی نبی ابراہیم، اور میں نے پلٹ کر دیکھا اور سبحان اللہ وہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جیسے ہی میں ان کے پاس پہنچا، میں نے گھٹنوں کے بل گر کر انہیں گلے لگانا چاہا، لیکن خواب ختم ہو گیا۔ تو میں اس خواب سے بیدار ہوا، انہیں دوبارہ خواب میں دیکھنے کی خواہش کے ساتھ، اور کئی سال بعد میں نے دیکھا، اور میں صحرا میں تھا اور میں نے دور سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تم دوسرے لوگوں سے ملو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغل میں بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب دیکھو یہ ابو بکر صدیق ہیں، پھر فرمایا اور یہ عمر بن خطاب ہیں، اور یہ عثمان بن عفان ہیں، اور یہ علی بن ابی طالب ہیں، اور یہ سب تم سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے خواب میں سوچا وہ مجھ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، وہ مجھ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ لیکن الحمدللہ یہ میری زندگی کے بہترین خوابوں میں سے ایک تھا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ بھائی علی، دوستو یہ پورا ویڈیو آپ نے دیکھا اور 2 بار خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا دعویٰ بھی سنا۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے؟ کیا یہ آدمی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ یہ شخص دوستو عیسائی تھا اور عیسائی گھرانے میں پلا بڑا۔ 19 سال کی عمر میں ایک ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا گیا اور 10 سال کی اس کو جیل کی سزا ہوئی۔ جیل کے اندر یہ انسان الگ الگ مذاہب کی کتابیں پڑھنے لگا۔ یہ خود بتاتا ہے کہ میں یہودیت کے بارے میں پڑھا، ہندوازم کے بارے میں پڑھا۔ پھر ایک دن اس کے پاس ایک مسلمان آتا ہے جو اس کو ایک کتاب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو بڑے احترام سے رکھنا، یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ اور وہ کتاب قرآن مجید تھا، وہ انگلش ٹرانسلیشن میں تھی۔ یہ بطور عیسائی جب پہلی بار اس کتاب کو کھول کر پڑھتا ہے اور اتنی لگن سے پڑھتا ہے کہ بس اس میں کھو جاتا ہے۔ اس کو کھانا کھانے کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ اور آگے یہ بھائی بتاتا ہے کہ میں نے ایک دن مسلمانوں کو اذان پکارتے ہوئے دیکھا۔ میں نے ان کے پاس جا کر پوچھا یہ گانا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ گانا نہیں، یہ نماز کی اذان ہے۔ اور پھر میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ایک ساتھ خدا کے سامنے سجدہ کرنا، سب برابر ہے۔ یہ سب اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے یہ قدرتی لگا۔ میں ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا رہا اور اللہ نے میرا دل بدل دیا اور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیسے ہی اس کے باپ کو پتہ لگا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو میرے باپ نے بتایا تیرے نام پر میں نے $6 لاکھ جمع کر رکھے ہیں۔ $6 لاکھ اگر بھارتی روپے میں دیکھیں تو 50 کروڑ سے بھی زیادہ بہت بڑی قیمت ہوتی ہے۔ میرے والد کا فون آیا کہ میں نے تیرے نام پر $6 لاکھ جمع کر رکھے ہیں، اگر تو نے اسلام اپنا لیا تو میں اس میں سے کچھ نہیں دوں گا۔ لیکن اس بھائی کا جواب سنیں، مجھے پیسے نہیں، مجھے اسلام چاہیے۔ 10 سال کی سزا کاٹنے کے بعد جب یہ واپس آیا تو کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ، نہ گھر والے، نہ عزیز و اقارب۔ دولت بھی چلی گئی، گھر بھی چلا گیا، ماں باپ بھی دور ہو گئے، سب چلے گئے۔ پھر اچانک اس بھائی کے ذہن میں آیا کہ یہی حال ہمارے نبی کے دور میں صحابہ کے رہے ہوں گے، کوئی بات نہیں، میرا رب مدد فرمائے گا۔ یہ بھائی تھیلا لے کر مسجد کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں کے امام کو بتاتا ہے کہ میرے ایسے ایسے حالات ہیں۔ جب یہ بات امام کو بتا رہا تھا تو اس کے پیچھے اہل بیت کے 2 سید زادے کھڑے تھے۔ ان سید زادوں نے کہا کہ مرحبا، آپ ہمارے گھر تشریف لائیں
ان سیدزادوں نے اسے اپنے گھر پر رکھا، کھلایا پلایا۔ جب سب کچھ سیٹل ہو گیا اور اس کے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ اس نے اپنا گھر خرید لیا اور وہ سیدزادے عرب کے تھے، وہ واپس اپنے گھر چلے گئے۔ اس بھائی کا نام علی ہے۔ جب اس سے سوال کیا گیا کہ اب آپ کیا کر رہے ہو، تو اس بھائی کا جواب سنیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں تب سے آج تک میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، اور اب تک الحمدللہ 125 لوگوں کو میں کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا چکا ہوں، اور جب تک زندگی ہے میں اسلام کی خدمت کروں گا فی سبیل اللہ، بنا کسی